روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، وہ تمہارا خالق بھی ہے، وہ تمہارا مالک بھی ہے۔ اور فرمایا کہ میں محمد سے محبت کرو اس لیے کہ انا حبیب اللہ، میں رب کا حبیب ہوں۔ اور فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کہ میں محمد اپنے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ آئیے اسی ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب رسول حضور کے اہل بیت اطہار کے ساتھ کس طرح محبت کا انداز اپنایا کرتے تھے۔ اس روایت کو امام بخاری لکھتے ہیں کتاب المناقب کے اندر، فرماتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ والذی نفسی بیدہ، لوگوں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ابوبکر کی جان ہے، لوگوں میں اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر حضور کے اہل بیت کے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ صاحبو یہ انداز محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا حضور کے اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ اور دوسری روایت اس کو بھی امام بخاری نقل کرتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن مسجد نبوی کا ماحول تھا اور مصلی امامت کے اوپر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اور نماز پڑھائی، اور آپ کی اقتداء میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نماز ادا کرتے ہیں۔ جب یہ دونوں خلفاء نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو جو ہی مسجد نبوی کے دروازے پر آتے ہیں تو سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے حضرت امام حسن آ جاتے ہیں۔ صاحبو انداز محبت دیکھیے، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر شہزادہ امام حسن کی طرف پڑتی ہے تو آگے بڑھ کر حضرت امام حسن کو اٹھا لیتے ہیں اور چوم کر اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر لیتے ہیں۔ صاحبو یا تو اس لیے سوار کیا ہوگا کہ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی ہوتی ہے کہ انسان چھوٹے بچوں سے محبت کرتا ہے، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر یہ بھی بات رکھی ہوئی ہے کہ انسان اپنے دوستوں کے بچوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز محبت امام حسن کے ساتھ اس لیے تھا کہ حضرت ابوبکر نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا کہ رسول اللہ ان کندھوں کے اوپر ان شہزادوں کو سوار کیا کرتے تھے۔ اور یہ انداز محبت یہاں تک محدود نہیں ہے، تاریخ اٹھائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، ایران فتح ہوتا ہے اور مال غنیمت درہم و دینار جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے جاتے ہیں تو آپ مال غنیمت کو تقسیم کرتے ہیں اور کسی کے حصے میں درہم آ جاتے ہیں، کسی کے حصے میں دینار آ جاتے ہیں۔ جب ساری چیزیں غلام لونڈیاں تقسیم کرنے کے بعد آخر میں ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹی بچ جاتی ہے۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بادشاہ کی بیٹی، یہ شہزادی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کے حصہ میں دیں گے؟ کوئی مشورہ دے رہا تھا، کوئی کچھ مشورہ دے رہا تھا۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ اپنے بیٹے عبداللہ کے عقد میں اس شہزادی کو دے دیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز محبت دیکھیے۔ صاحبو جب لوگوں نے کہا کہ اس کو اپنے بیٹے عبداللہ کے عقد میں دے دیجئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ وہ ایران کی شہزادی ہے، میں اس کے عقد میں دوں گا جو جنت کے شہزادے ہیں۔ اور فرمایا اے حسین ابن علی، حسین ابن علی کہاں ہیں؟ لایا گیا اور آپ نے اپنی جو ہے وہ اقتداء کے اندر شہزادی شہربانوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ عقد میں پیش کر دیا تھا۔ یہ انداز محبت صرف صحابہ کا اہل بیت کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ اہل بیت کا انداز محبت بھی حضور کے اصحاب کے ساتھ تھا۔ اس روایت کو نقل کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، کتاب کا نام ہے الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں
اور اس حدیث کے راوی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مختلف صحابہ کا تذکرہ شروع ہوا، جنتی لوگوں کا تذکرہ شروع ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنتی لوگوں کا تذکرہ کرتے کرتے جب حضرت ابو بکر کی باری آتی ہے، حضرت عمر کی باری آتی ہے، جب عثمان کی باری آتی ہے، اور جب شیر خدا علی المرتضیٰ کی باری آتی ہے، تو حضور فرماتے ہیں لوگوں یہ چاروں خلفاء جنت کے اندر میرے چراغ ہوں گے۔ فرمایا جنت کے اندر بھی ان چاروں خلفاء کی وجہ سے روشنی ہوگی۔ اور جب یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اے خبر پہنچانے والے، ذرا یہ بتا جب حضور نے یہ فرمایا تھا تو اس وقت حضور کی بارگاہ میں کون کون بیٹھے تھے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ بہت سارے صحابہ بیٹھے تھے، ان میں شیر خدا علی المرتضیٰ بھی بیٹھے تھے۔ تو حضرت عمر اٹھتے ہیں اور حضرت علی کے پاس آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے شیر خدا، یہ فرمان حضور کا تو نے حضور کی مبارک زبان سے سنا ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ ہاں میں نے اپنے کانوں سے جو ہے وہ حضور کا یہ فرمان سنا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں اے علی، پھر میرے ساتھ یہ محبت نہیں کرتے کہ حضور کا یہ فرمان اپنے ہاتھوں کے ساتھ لکھ کر مجھے دے دو؟ حضرت علی اپنے ہاتھوں سے وہ فرمان حضور کا لکھ کر دے دیتے ہیں، اور وہیں کھڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں مجھے غسل دے لینا اور مجھے کفن دینا، جب مجھے لاحد کے اندر اتار دینا تو رسول اللہ کا یہ فرمان جو علی نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے میرے کفن کے ساتھ یہ فرمان بھی رکھ دینا۔ صاحبو یہ انداز محبت تھا۔ آج عقیدوں کے اندر غلو پیدا کر دیا گیا اور لا کر کے اصحاب رسول کا ذکر کر کے ہمیں اہل بیت سے دور کیا جاتا ہے، اور اہل بیت اطہار کا ذکر کر کے ہمیں اصحاب رسول سے دور کیا جاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ تو کہ نہ شناسی خفی راز جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ اے ابو بکر سے محبت کرنے والے، اے علی سے محبت کرنے والے، ذرا ہوشیار ہو جا، تو نہیں جانتا تیرے ساتھ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے۔ ابو بکر کو لا کر کے علی کے مقابل کھڑا کر دیا گیا ہے، اور علی کو لا کر کے ابو بکر کے مقابل کھڑا کر دیا گیا ہے۔ علی کا نام لے کر کے ابو بکر کی نفی کی جا رہی ہے، اور ابو بکر کا نام لے کر کے علی کی نفی کی جا رہی ہے۔ صاحبوں یہ دونوں کرنیں محمد عربی کے سینے سے پھوٹنے والی کرنیں ہیں۔ صاحبوں یہ دونوں مرکز محبت، یہ مرکز ہدایت، اس مرکز سے روشنی پانے والے ہیں۔ ابو بکر بھی حضور کے ہیں، عمر بھی حضور کے ہیں، عثمان بھی حضور کے ہیں، علی بھی حضور کے ہیں، حسن بھی حضور کے ہیں، حسین بھی حضور کے ہیں، فاطمہ بھی حضور کے ہیں۔ اگر کوئی نقص ابو بکر کے اندر نکالتا ہے، اگر کوئی نقص عمر کے اندر نکالتا ہے، اگر کوئی نقص عثمان کے اندر نکالتا ہے، اگر کوئی نقص علی کے اندر نکالتا ہے، اگر کوئی نقص حسن کے اندر نکالتا ہے، اگر کوئی نقص حسین کے اندر نکالتا ہے، اگر کوئی نقص سیدہ فاطمہ کے اندر نکالتا ہے، تو صاحبوں یہ ان ہستیوں کے اندر اس نے نہیں نقص نکالا، بلکہ یہ سارے نفوس تو حضور کے تربیت یافتہ ہیں۔ ان سب نے حضور کے مرکز سے تربیت پائی ہے۔ اگر ان ہستیوں کے اندر کوئی نقص نکالتا ہے تو وہ حضور کی تربیت کے اندر نقص نکالتا ہے۔ صاحبوں کوئی گھر والے ہیں اور کوئی در والے ہیں، ہم کہتے ہیں گھر والوں تمہاری عظمت کو بھی سلام ہے، در والوں تمہاری عظمت کو بھی سلام ہے۔ ہم حضور کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضور کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی محبت کو سکھایا ہے۔ ایک طرف حضور فرما رہے ہیں مثل اہل بیتی، لوگوں میرے اہل بیت نوح کی کشتی کی مانند ہیں، جو کشتی میں سوار ہوا وہ بھی نجات پا گیا، اور جو کشتی سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ صاحبو جس کے دامن میں اہل بیت کی محبت ہے فقد نجا، تو وہ بھی نجات پا جائے گا۔ صاحبو حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ اقتدئی تم، جس نے میرے صحابہ کی اقتدا کی، اہتدئی تم، وہ بھی ہدایت پا جائے گا۔ صاحبو ان دونوں ہستیوں کی اگر دل کے اندر بغض آ گیا، صاحبو ان دونوں
جو ہے وہ روشنی کے کرنوں سے کی وجہ سے کسی کے اندر جو ہے وہ بغض آ گیا تو آخرت میں تو لعنتیں پڑھنی ہی پڑھنی ہیں۔ آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ بغض آیا تو دنیا کے اوپر ہی لعنتیں پڑھنا شروع ہو گئی۔ صاحبو، ان دونوں کی محبت جو ہے وہ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب خیرات پیش کیا تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے، حضور کے اصحاب کی بھی محبت نصیب فرمائے، حضور کی آل کی بھی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔